بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ واٹ از وارنٹ وین اے پولیس مین کین اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اور آلموسٹ یہ ایگزامینیشن میں ہر سال آیا ہوا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ریلیونٹ پروویژن کی. سیکشن 54, 55, 56, 57, 59, 64, 65, 151, 401 کلاس سی CRPC 1898. اور اگر ہم اس کے کراس ریفرنس کی بات کریں تو آرٹیکل 10 کنسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے نا ہمیں بتاتے ہیں کہ کب پولیس آفیسر جو ہے ایک کسی بھی پرسن کو یا کسی بھی اکیوزڈ کو ود آؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے. جنرل رول تو یہی ہے کہ اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے نان کوگنائزیبل آفینس میں تو پہلے مجسٹریٹ سے وارنٹ لیے جاتے ہیں اس کو اریسٹ کرنے کے, اس کے بعد اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک کوگنائزیبل آفینس ہے یعنی کہ نان ویلیبل آفینس ہے تو اس کو پولیس آفیسر کن کن سچویشنز میں ود آؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں واٹ از دا میننگ آف وارنٹ. اکارڈنگ ٹو بلیک اسٹار ڈکشنری وارنٹ مینس ٹو ڈیٹین اے پرسن ود ہیونگ دا آرڈر آف مجسٹریٹ. وارنٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی پرسن کو ڈیٹین کر لینا, کسی کو اریسٹ کر لینا, یعنی کہ کسی کی جو آزادی ہے اس کو ختم کر دینا, اس کو ہم کہتے ہیں اریسٹ. اور وارنٹ جو ہے وہ ان ریٹن ایک آرڈر ہے جو مجسٹریٹ ایشو کرتا ہے اس بندے کو اریسٹ کرنے کے لیے. تب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کائنڈس کتنی ہیں اریسٹ کی. ایک تو جنرل اریسٹ ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجسٹریٹ ہے وہ اس کی جو ہے اس کی اریسٹ کے وارنٹ ایشو کرے گا اور اس کی جو FIR ہوگی جس کے بہاف پہ اس پرسن کو یا اس کرمنل کو یا اس اکیوزڈ کو اریسٹ کیا جائے گا وہ FIR رجسٹر ہوگی. اور ایک ہوگا اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ, یعنی کہ کب وارنٹ جو ہے پولیس آفیسر وارنٹ کا انتظار نہیں کرے گا اور اس پرسن کو اریسٹ کر دے گا. تو چلیے اب ہم اس کے کچھ گراؤنڈز دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے گراؤنڈز ہیں جب جو پولیس آفیسر ہے. چلیں بلکہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون کمپیٹنٹ ہے اریسٹ کرنے کے لیے. تو پولیس آفیسر ہے وہ اریسٹ کر سکتا ہے. SHO یعنی کہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے وہ ود آؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے. مجسٹریٹ ہے, جسٹس آف پیس ہے, ایون کہ کوئی پرائیویٹ پرسن ہے وہ بھی ایک بندے کو ود آؤٹ وارنٹ جو ہے وہ اریسٹ کر سکتے ہیں. تو چلیں اب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کن کن سچویشن میں جو ہے وہ پرسن یہ لائک مجسٹریٹ کا اریسٹ کر سکتا ہے ود آؤٹ وارنٹ, یا پھر جو ایک انڈیویجول پرسن ہے یا کوئی پرائیویٹ پرسن ہے وہ کس طرح سے کسی کو اریسٹ کر سکتا ہے اور اس کی کیا کیا سچویشنز ہوں گی. اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے گراؤنڈز کیا ہیں کسی بھی پرسن کو ود آؤٹ وارنٹ اریسٹ کرنے کے. تو پرسن کنسرنڈ ان کوگنائزیبل آفینس. ایسا کوگنائزیبل جو ایبل آفینس ہے میں نے بڑی ڈیٹیل میں اپنے لیکچر میں بتایا ہے کہ کون سے کوگنائزیبل ہیں اور کون سے نان کوگنائزیبل ہیں. کوگنائزیبل آفینس وہ ہوتے ہیں جو سیریس قسم کے آفینسز ہوتے ہیں, جیسے کوئی مرڈر ہو گیا, تھیفٹ ہو گیا, یا اس طرح سے کر کے جتنے بھی سیریس نیچر کے آفینسز ہیں وہ کوگنائزیبل ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا آفینس ہو جاتا ہے تو پولیس جو ہے اس بندے کو فوراً جو ہے اپنی حراست میں لے لے گی. وہ چیز کا انتظار نہیں کرے گی کہ پہلے وہ وارنٹ کے پاس پہلے وہ مجسٹریٹ کے پاس جائے اس کے وارنٹ ایشو کروانے کے لیے اور پھر وہ جو کنسرن پرسن ہے اس کو اریسٹ کرے. ایک کیس لا ہے MLD 2010 لاہور 271 جس کا ہیڈ یہ ہے پولیس میں اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ ان کوگنائزیبل آفینس, جس میں واضح کہا گیا ہے کہ پولیس کسی بھی پرسن کو یا کسی بھی ایکیوزڈ کو ود آؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے ان کیس آف اینی کوگنائزیبل آفینس. اب نمبر 2 گراؤنڈ ہے جی پرسن ان پوزیشن آف امپلیمنٹ آف ہاؤس بریکنگ, یعنی کہ کوئی ایسا پرسن ہے جس کے پاس ایسے انسٹرومنٹ ہیں, ایسے ہتھیار پائے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ کسی دوسرے بندے کا گھر کھول سکتا ہے. ادھر اس کی کوئی انٹینشن چوری کی ہے, رابری کی ہے, یا کسی اور جو کرائم کی ہے, اور اس سے وہ ایسے ہتھیار برآمد ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے گھر کا تالا توڑ سکتا ہے. تو اس کو بھی جو ہے پولیس ود آؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے. اس کی جیسے اس کے پاس کوئی الٹرنیٹ کی مل جاتی ہے اس کے گھر کی, یا کوئی ایسا آئرن روڈ مل جاتا ہے جس سے لوگ کھولنا اس کے لیے ایزی ہو تو پولیس اس کو اریسٹ کر سکتی ہے. ہاں اگر کوئی ریزنیبل وہ گراؤنڈ دے کہ یہ چابی اس نے کیوں لی, کہاں سے لی, یا پھر اس کا کام ہی چابیوں کا ہے, تو کچھ اس طرح سے وہ کوئی بھی گراؤنڈ پریزنٹ کر دے گا تو پولیس اس کو چھوڑ دے گی, ادروائز پولیس اس کو اریسٹ کر لے گی. پروکلیمڈ افینڈر یعنی کہ اشتہاری مجرم, جیسے فرض کریں کوئی مجرم ہے وہ ملک سے باہر ہے تو اس کو اشتہاری قرار دے دیا ہے کورٹ نے. جب بھی پاکستان آئے گا تو پولیس اس کو
اس کے لیے وارنٹ کا ویٹ نہیں کرے گی بلکہ اس کو اریسٹ کر لے گی۔ اریسٹ آف پرسن ان پوزیشن آف اسٹولن پراپرٹی۔ اب ایک بندہ ہے جس سے کے پاس سے کوئی ایسی پراپرٹی ملتی ہے جو چوری شدہ ہو، تو اس بندے کو بھی پولیس جو ہے وہ اریسٹ کر لے گی، یا پھر اس کی پراپرٹی اسی کی ہے لیکن کسی اور بندے نے اس سے لے کے چوری کی ہے، اس پراپرٹی کے فرض کرنے کسی کی کوئی بائک ہے اور اس بائک جو ہے وہ چوری میں ملوث پرسن کے پاس ہے یا اس کے انڈر یوز ہے، تو وہ بندہ بھی جو ہے اس کو بھی فوراً پولیس جو ہے اس کو اریسٹ کر لے گی۔ پھر وہ بتائے گا کہ اگر اس کی بائک ہے تو کس نے لی تھی اس سے، یا پھر اگر اس نے کس سے کوئی بائک لی اور وہ چوری کیا تو وہ بتائے گا کہ اگر تو وہ بونافائیڈ پرچیزر، اگر اس نے پرچیز کیا فلاں بندے سے لی ہے یا کسی فلاں ورک شاپ سے لی ہے واٹس ایور، اگر تو وہ اس کو ڈیفینڈ کر لے گا اپنا جو اس کا کلیم ہے کہ میں نے مطلب انٹینشنلی ایسا کچھ نہیں کیا، تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ ادروائز پولیس جس بھی پرسن سے کوئی بھی اسٹولن پراپرٹی برآمد ہوگی، پولیس اس کو بھی وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر لے گی۔ اریسٹ آف پرسن obstructing پولیس آفیسر۔ اب ایک پولیس آفیسر ہے، وہ ڈیوٹی پہ کھڑا ہے اور کوئی بندہ جو ہے اس کو اس کے کام سے روک رہا ہے، اس کو اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے نہیں دے رہا، تو پولیس وداؤٹ وارنٹ اس کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اریسٹ آف پرسن اپریہینڈڈ آف ایکسٹریڈیشن۔ ایکسٹریڈیشن ہم نے پارٹ 2 میں پڑھا تھا، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایکسٹریڈیشن وہ جو ہے ایکسٹریڈیشن ایک لا ہے باقاعدہ اس کے اوپر بنا ہوا کہ جو بندہ کسی اپنے ملک میں کوئی بھی ایسا کرائم کر کے جو اس کے کنٹری میں اس کو کرائم کنسیڈر کیا جا رہا ہے، باقی کسی دوسرے ملک میں آ کے پناہ لے لیتا ہے، اور جس ملک کا وہ باشندہ ہے یا سٹیزن ہے وہ ملک اس کو یا وہ کنٹری اس کو واپس بلانا چاہتا ہے، تو یہ جو ہے اگر وہ کنٹری چاہے جس کنٹری میں اس نے پناہ لی ہے تو اس کی پولیس اس بندے کو بھی وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے۔ اریسٹ آف ریلیزڈ کنوکٹڈ۔ جو ایک پرسن ہے اگر اس کو مجرم ہے اس کو ریلیز کیا گیا ہے، کہہ لیں پیرول پہ اس کو ریلیز کیا گیا ہے فرض کریں، تو اور جیسے موسٹلی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور وہ کسی مرڈر کے کیس میں ہے، اس کی ابھی کافی زیادہ اپنی جو اس کی ہے سزا وہ باقی ہے اور اس نے اس کو پورا کرنا ہے، لیکن تھوڑی اس کو کہہ لیں اور سینئر سٹیزن کے بہاف پہ اگر اس کو کورٹ تھوڑی سی کنسیشن دے دیتی ہے اور کسی بندے کے ساتھ اس کو رکھ دیتی ہے کسی کسٹڈی میں، اور اسے کہتی ہے کہ ہر 15 دن کے بعد یا ہر مہینے کے بعد تمہیں آگے پولیس اسٹیشن رپورٹ کرنی ہے اپنی پریزنس کے بارے میں، اور وہ نہیں جاتا پولیس اسٹیشن، اب رپورٹ نہیں کرتا، تو پولیس پھر بھی اس بندے کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے۔ پرسن فار ہوز اریسٹ ریکوزیشن ہیز ریسیوڈ۔ اب ایسا پرسن جس کے بارے میں کسی دوسرے پولیس آفیسر نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو جو ہے یا اس کو بتایا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے کرائم کر کے آگے موو کر گیا ہے، تو وہ اگلا پولیس آفیسر ہے اس کو اریسٹ کر لے گا۔ جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، کوئی بھی ایسا پرسن جو لاہور میں کوئی کرائم کر کے جاتا ہے، یہاں سے وہ بچ کے نکل جاتا ہے، وہ گجرانوالے پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے پولیس آفیسر کو اس چیز کی اطلاع مل جاتی ہے کہ فلاں بندہ ہے، اس گاڑی کا یہ نمبر ہے، یہاں پہ آیا ہے، آپ لوگوں نے اس کو اریسٹ کرنا ہے، تو پولیس اس کو اریسٹ کر لے گی اور اس کے لیے اس کو وارنٹ کی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسنز ہوز ریمیشن اور سسپینشن ہیز کینسلڈ۔ سیکشن 401 سب کلاس 3 کہتا ہے کہ اگر کسی پرسن کو کسی کے پنشمنٹ میں کوئی ریمیشن دی ہے یا کوئی کنسیشن دی ہے یا اس کی پنشمنٹ کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ایٹ دا اینڈ کچھ دنوں کے بعد، ہفتہ دن کے بعد، 10 دن کے بعد اگر ایسا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس کو جو ریمیشن یا جو سسپینشن اوارڈ کی گئی ہے وہ اس کا حقدار نہیں تھا، یا اس نے لائک فراڈ سے یا کس طرح سے بھی جو ہے اس کو حاصل کیا ہے، تو جو کورٹ نے اگر اس کی وہ ریمیشن یا سسپینشن کینسل کر دی ہے تو پولیس اس بندے کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر لے گی۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن ہے وہ کن کن کیسز میں کسی بھی پرسن کو جو ہے وہ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے۔ اینی پرسن ٹرائنگ ٹو کنسیل ہم سیلف۔ یہ جو تھانے کی جو ریسٹرکشن ہے وہاں کا پولیس آفیسر جو ہے یا انچارج آف پولیس اسٹیشن ہے وہ اس بندے کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر لے گا جو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ہائیڈ کرتا ہے، اس کو اپنا ایڈریس صحیح نہیں بتاتا، اس کو اپنا نام صحیح نہیں بتاتا، تو پولیس آفیسر اس کو اس سے انکوائری کرنے کے لیے ایگزیکٹ اس سے پتہ کرنے کے لیے اس کو اریسٹ کر سکتا ہے۔ یا پھر ہیبیچل اوفینڈر ہے۔ اب جس ایریے کا وہ پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں کے اگر پولیس جو
ऑफिसर इंचार्ज है उस पुलिस स्टेशन का, अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर उसको वहाँ पे मिलता है जिसने एक क्राइम किया है, दोबारा किया है, फिर करने की कोशिश करता है, या उससे इस चीज़ का डाउट है कि ये दोबारा ये काम करेगा, तो ऑफिसर इंचार्ज जो है उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो प्राइवेट पर्सन है, जो आम शहरी हैं, वो किस तरह से किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। पर्सन कमिटेड नॉन बेलेबल एंड कोगनाइजेबल ऑफेंस। अब फर्ज करें किसी जगह पे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसको कोई थर्ड पर्सन देख रहा है, उसको पकड़ के किसी भी कमरे में बंद कर देता है, तो जो है ना ये उसका अरेस्ट होगा बाय प्राइवेट पर्सन। लेकिन उस बंदे ने एज अर्ली एज पॉसिबल पुलिस को इन्फॉर्म करना है उस इंसिडेंट्स के बारे में, ताकि पुलिस आके उसको अरेस्ट करे और उसकी लीगल जो है सारी कार्रवाई है वो शुरू हो जाए। अगर वो उसको ज़्यादा देर तक अपने पास जो है वो डिटेन रखता है तो उसके ऊपर हिब्बा कारपस यानी कि गैर कानूनी हिरासत का केस भी बन सकता है। तो जो प्राइवेट पर्सन है उसके लिए ये कंडीशन है कि जैसे ही वो किसी को इस तरह से पकड़ के बंद कर देता है किसी जगह किसी कमरे में, तो एज अर्ली एज पॉसिबल वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर वो इख्तियारी मुजरम जो उनके सामने आ जाता है, उनको पता है कि ये इसको अदालत ने या कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या इख्तियारी मुजरम करार दिया है, तो वो भी उसको पकड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि जो मजिस्ट्रेट है वो किन किन सिचुएशन में जो किसी भी ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकते हैं। पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। अगर कोई बंदा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोई ऑफेंस करता है तो वो उस वक्त उसको अरेस्ट कर सकता है। या फिर पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही कैन इशू वारंट, या फिर उस पर्सन को वो अरेस्ट कर सकते हैं जिसके लिए उसके पास अथॉरिटी है, उसको जुरिस्डिक्शन है कि वो उसको अरेस्ट करने के वारंट जारी कर सकता है, तो वो उसको भी अरेस्ट कर सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक यही था। अगर आप लोगों को कोई इसमें कोई एमपीटी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, यही ज़िंदगी है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।